شاہ صاحب کوئی پرانی قبر ہے، آپ کسی اپنے پیارے کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں کوئی پرانی قبر، کوئی ٹوٹی ہوئی قبر میں آپ کو کہیں کوئی پتلا نظر آ جاتا ہے، کچھ سوئیوں سے بھرا، یا کوئی آپ کو تعویذ مل جاتے ہیں کسی قسم کے. اب شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بعض اوقات لوگوں کے سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پتلے کو آپ مت اٹھائیں یا اس کو مت جلائیں، اس کے اثرات آپ پر بھی آ سکتے ہیں. تو ایسے میں ایک عام انسان کیا کرے؟ میں اس کے بارے میں بھی بتاتا چلتا ہوں. سب سے پہلے تو جو آپ کے علاقے کے امام مسجد ہیں، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کو اس چیز کا علم ضرور ہوگا اور اس کا تریاق بھی ان کو پتہ ہوگا. ہمیں ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اگر وہ موجود ہیں تو ضرور لیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو علم ہے تو لیں، نہیں تو کوئی ایسے صاحب علم حضرات سے آپ رابطہ کریں جو اللہ کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ جائیں اور وہ جو چیز آپ کو ملی ہے اس کو ضائع کریں. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کم سے کم ایسا شخص تلاش کریں. اگر تو آپ خود ہیں، نماز کے پابند ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے پہ دم کریں، اپنا حصار باندھیں، ٹھیک ہے، اور حصار باندھ کے معوذتین پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں پڑھتے جائیں. اگر پتلا ملا ہے تو اس میں سے وہ سوئیاں ریموو کریں. اگر کوئی ہانڈی مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کھولیں، اسی طریقے سے وہ پڑھتے جائیں. اس پہ پھونکنا نہیں ہے، نیت رکھنی ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر، پتہ نہیں کس شخص کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، میں اس کے اس ظلم کو، کیونکہ تو نے مجھے یہ دکھایا، میری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے. اللہ پاک آپ کے سامنے اگر لے کے آیا تو آپ اس کو ضائع کریں، وہ سوئیاں نکالیں، وہ ہانڈی ہے وہ نکالیں. اس کو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میری دادی صاحبہ کہ ادھر قریب ہی ایک قبرستان ہے، وہاں پہ مدفون ہے. تو میں گیا دعا کی نیت سے فاتحہ شریف پڑھنے کے لیے. جب میں وہاں گیا تو میں نے 2 اشخاص کو دیکھا. جیسا کہ ہمارا آگے گفتگو میں ذکر ہوا تھا کہ میں راتوں کو اکثر جاتا ہوں مختلف مقامات پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میں فاتحہ شریف کے لیے جب میں گیا تو میں کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو غالباً سورہ ملک میں پڑھ رہا تھا. تو جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے بیک اینڈ پہ تھوڑے سے فاصلے پر 2 اشخاص آئے. انہوں نے ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا تھا. ایک شخص پہلے سے موجود تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو ان شخص نے وہ ایک ڈبہ سا تھا، انہوں نے وہ دبایا اور وہ نکلے قبرستان سے. مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گئے. انہوں نے اس گھبراہٹ میں، کیونکہ میری توجہ کا مرکز بن گئے تھے، انہوں نے جلد بازی میں وہ دفنایا، جو بھی کیا، وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی میں وہ نکل گئے، وہ رکشہ تھا، ایک رکشے پہ بیٹھ کے وہ لوگ چلے گئے. میں فوراً اس جگہ پہ جا کے جب پہنچا تو میں نے دیکھا تو وہ مٹی اوپر پڑی تھی. میں نے ہٹائی تو ایک مٹی کی ہانڈی نکلی. ٹھیک ہے، اب میں نے وہ ہانڈی اٹھائی، میں تو ان چیزوں کو سمجھتا تھا. میں نے وہ اپنے اذکار کیے، اپنے آپ کو حصار میں لیا، لے کے میں نے اس پہ سے وہ کپڑا ہٹایا. اس کے اندر مامون بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دل تھا، ٹھیک ہے، بکرے کا یا کسی بھی جانور کا ایک دل تھا، اور اس کے آر پار سوئی نہیں، سوئے، 3 انچ کے سوئے، ٹھیک ہے. اس میں وہ تقریباً 21 سے 23 سوئے اس میں آر پار ہوئے تھے. ایک بالوں کا گچھا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک پیپر تھا، A4 سائز کر لیں یا کاپی کا کوئی بھی سائز کر لیں. اس پیپر کے اوپر ایک بت سا بنا کے نام شام لکھ کے شیاطینی کلمات اس پہ لکھے ہوئے تھے، اور اس پہ نیچے عبارت لکھی ہوئی کہ اس کا کاروبار بند ہو. ایک فوٹو تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا اس کو کینسر ہو جائے. اس طرح کر کے انہوں نے کیا. تو میں چونکہ باوضو بھی تھا تو میں نے اللہ کا کلام پڑھتا گیا، اس میں سے وہ سوئے نکالتا گیا، اس کو ضائع کیا، اس بالوں کو بھی ضائع کیا، اس دل کو بھی پھینکا. وہ سب کر کے اس کے بعد میں نے غسل کیا. جو بھی شخص اگر کسی کو یہ ملتا ہے تو میرا مشورہ ہے ضائع کر کے جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے پہ اس کے بعد غسل ضرور کریں. سمپل اس کا یہ علاج ہے. تو آخر پہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے جس پہ مہربانی کرنی ہوتی ہے نہ جس شخص کا وہ جادو توڑا، نہ میں اس کو جانتا تھا، نہ وہ شخص مجھے جانتا تھا،
لیکن میرے رب نے اس پہ مہربانی کرنی تھی، اور یہ جو عمل تھا یہ اس کو قبر تک لے کے جانے والا عمل تھا۔ اللہ نے اس شخص پہ مہربانی کر دی تھی، کیا پتا اس کی والدین کی دعا اس کے کام آئی، کیا پتا کسی ایسے شخص کی دعا اس کے کام آ گئی کہ میں قدرتی طور پہ وہاں پہ موجود اور میں نے وہاں سے وہ چیز ریموو کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ تو ہمیں اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے تاکہ ہم ظالموں میں سے نہ ہوں، ہم ظالموں میں سے نہ ہوں، ہم کسی کو دھوکہ مت دیں۔ دھوکے کی سزا معاف نہیں ہوتی ہے، زندگی میں ظالم کی اور دھوکے کی سزا معاف نہیں ہوتی۔ اللہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا، لیکن یہ حقوق العباد میں آتے ہیں، کبھی معاف نہیں ہوتے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نہ ظالموں میں سے کرے نہ دھوکے بازوں میں سے کرے۔